بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. ربیع الاول جس کا کہ غالباً 4 یا 5 تاریخ ہے 1442 ہجری بمطابق 23 اکتوبر 2020 عیسوی 5 ربیع الاول. الحمدللہ کہ اج اس عظیم الشان رفیع الدرجات عظیم البرکات افضل البشر خیر البشر امام البشر خواجہ بدر و حنین شفیع المذنبین اکرم الاولین والآخرین سید ولد آدم رحمت عالمیہ شفیع مذنبہ سید انس و جاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا اج دے خطبہ جمعہ تو ذکر رفیع تذکرہ عالیہ دا آغاز ہو رہا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں پیدا فرمایا ساری مخلوق جس وقت اللہ نے تخلیق فرمائی ان اللہ خلق الخلق ثم جعلنی فی خیرہم سب تو بہتر لوکاں وچ مینوں رکھیا ہے. ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے تمام اولاد آدم دے 2 گروہ بنائے. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ جو اچھا گروہ ہے اس دے اندر مینوں رکھے.
ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر جڑا بہتر تے افضل قبیلہ سی اللہ وہ وچ مینوں رکھیا ہے. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے پھر خاندان بنائے، گھرانے بنائے، جیڑا اچھا گھرانہ سی وہ مینوں رکھے. تو لوگوں انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں ذاتی لحاظ نال بھی سارے کائنات انسانی نالوں بہتر ہاں، اور خاندانی لحاظ نال. دوسری روایت ہے مسلم شریف دی کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل وچوں اللہ نے کنانہ نو پسند فرمایا. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ دے خاندان وچوں اللہ نے قریش نو پسند فرمایا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو پسند فرمایا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر ہاشمیہ وچوں اللہ مینوں پسند فرمایا. گویا خاندانی لحاظ نال، قبائلی لحاظ نال، گھرانے دے اعتبار نال، اپنی ذات اور اپنی حیثیت دے اعتبار نال پوری انسانیت چو آپ اعلیٰ، عرفہ، بہتر، برتر نے. پھر ایک روایت ہوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دے اتے کھڑے ہو کے فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر، ممبر تے کھڑے ہو کے لوگوں نے مخاطب فرمایا، لوگوں من آنا، میں کون ہاں؟ جواب ملیا انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو. فرمایا وہ تے ہیں ہی ہاں، میں حسبی نسبی اعتبار نہ پوچھ رہا، سن لو، انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا ہاں، جو عبداللہ عبد المطلب دے بیٹے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا نام تورات وچ محمد ہے، انجیل وچ میرا نام احمد ہے. میں زمین تے محمد ہاں، آسمان تے احمد ہاں. دادا نے میرا نام محمد رکھا ہے، ماں نے میرا نام احمد رکھا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام محمد ایڈا پیارا، جد عاشق منہ علاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں کٹ کٹ جفیاں پاوے. جے نہیں اعتبار محمد آکھے، آنکھیں تے ازماوے. صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے. صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوتا، اللہ دے رسول سونے ہوئے تے دسو تسی کدوں دے نبی ہو؟ آپ نے نہیں فرمایا جدو میں 40 سال دا میں ہو گیا ادو میں نبی بنیا. فرمایا اللہ دے رسول دی زبان رسالت دا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم بین الروح والجسد
میں تے ادوں دا نبی ہاں جدوں آدم اپنے خمیر وچ سی، اجے مٹی گوئی ہوئی سی۔ اللہ اکبر، 1,24,000 وچوں اور میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ کدوں دے نبی نے؟ جدوں آدم اجے جسم اور روح دے درمیانی مرحلے وچ نے، اور اللہ نبیاں کولوں یعنی نبیاں دے ارواح کولوں خصوصی عہد اور میثاق لے رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے ارواح انبیاء و مرسلین دا جلسہ منعقد کیتا ہے، شرط لگائیے اس جلسے دا خطیب میں ہوں گا تے سامعین انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص اس جلسے دے اندر شرکت نہیں کر سکتا جس دے سر تے نبوت اور رسالت دا تاج نہیں۔ اللہ خطاب کر رہا ہے، اور میرے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں، تواڈی نبوت، تواڈی رسالت، تواڈی قیادت، تواڈی امامت، تواڈی خلافت، تواڈی سروری اور سرداری مسلمہ ہے، موثقہ ہے، تسلیم شدہ ہے، لا ریب فی، ادھے وچ کوئی شک نہیں۔ مگر ایک گل سن لو، ایک خاص ہے، خاصاں دا خاص ہے، میرا محبوب ہے، او سونا تہاڈا نبیاں دا بھی نبی ہے، نبی الانبیاء والمرسلین ہے۔ اگر تہاڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر دنیا وچوں سونا آ جائے، تساں اپنیاں نبوتاں، رسالتاں، قیادتاں، گدیاں، سروریاں، سرداریاں، زیلداریاں، چھیلداریاں چھڈ کے سونے دے قدماں وچ غلام بن کے بیٹھ جان۔ سب نے کیا یا اللہ سانو کوئی اعتراض نہیں، اس کے سونے دی زیارت کر دے مشتاق ہاں، جم جم آوے سونا، اقررنا، اسی اقرار کرنے ہاں، اسی اس دی نبوت، رسالت، سروری، سرداری تے ایمان لے ہونے ہاں، وہ آوے تے صحیح۔ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، توجہ ہے جی؟ کاف کن دیاں، کار فرمائیاں، کن دیاں، کن کیا زمین بن گئی، کن کیا آسمان بن گئے، کن کیا چند سورج چمک اٹھے، ستارے دمک اٹھے، کن نال اللہ نے ساری کائنات دا نظام تخلیق فرمایا ہے۔ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، وچ بیبل جی دی پیش گوئی ہوئی سی، سامنے اس مٹی نو پاگ لگ گئے
جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بشارتاں پہلے دیتیاں جا رہی نے۔ اللہ دا خلیل معمار کعبہ اللہ دا گھر تعمیر کرن تو بعد اپنے صادق الوعد بیٹے اسماعیل دی رفاقت دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر رہے نے۔ اللہ تیرے ادنا جے مزدوراں، اللہ تیرا گھر بنایا ہے، اے دی مزدوری چاہی دیئے پر دنیا دی دولت نہیں چاہی دی، سونا تے چاندی درم و دینار ڈالر تے ریال نہیں چاہی دے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل و مرد جلیل دس کی چاہی دائی، آج تک تو میری نہیں موڑی میں تیری نہیں موڑنی۔ کی منگیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ سانو اپنا فرما بردار بنا لے، دو باپ بیٹے نو اللہ تیرا گھر بنایا ہے، سانو نہیں پتا اس دے اندر عبادت دے بندگی دے طریقے کی نے، آرینا مناسکنا، اللہ تو علینا ساڑی توبہ قبول فرما لے۔ پھر کی دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم، اللہ جڑا مدرسہ بنایا ہے، جڑی یونیورسٹی دی بنیاد رکھیے، اے جو رشد و ہدایت دا گہوارہ تے مرکز ہے، اللہ اے تیرا گھر ہے، اے الہ العالمین جی میں تیرا گھر شانہ والا ہے، ایتھے معلم مربی مزکی ٹیوٹر پروفیسر بھی شانہ والا ہی ہونا چاہیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، اس مدرسے دا نصاب کیے یتلو علیہم آیاتکا، وہ سونا آوے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے، اور اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ انہوں حکمت دیاں باتاں سکھائے، اللہ انہوں ہر گناہ تو پاک کرے، اللہ تو غالب ہے۔ فرمایا خلیل سوڑیا جو منگیا ہی عطا کرانگا۔ اللہ میری یہ دعا ہے، او سونا سرور سروراں، او خواجہ خواجگاں، اللہ میری اولاد چوں آوے، فرمایا تیری اولاد چوں ہی آئے گا۔ ایک یہودی تاجر تجارتی غرض نال مکے وچ آیا ہویا ہے، ایک دن صبح اٹھیا، لوکاں کو پوچھدا ہے کوئی مکے جو بچہ پیدا ہویا ہے؟ لوکاں کہ ہاں پتہ لگا ہے، خبر ملی ہے، ایک بچہ پیدا ہویا ہے، آندہ کنہ ول پیدا ہویا ہے، بنو ہاشم دے گھر پیدا ہویا ہے۔ کہندہ اس دا باپ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے؟ لوگوں کیا باپ عبداللہ تے فوت ہو گیا چند مہینے پہلے، آندہ میں نو بچہ دکھاؤ۔ وہ نال لے گئے نے، عبداللہ دے گھر پہنچے، دروازے نو دستک دیتی، میرے نبی سونے نو، میرے پیر و مرشد نو کپڑے میں لپٹیا ہویا ہے، یہودی نو لیا کے وکھایا ہے، او وضوحا دا چہرہ ویکھ کے آپ دی کمر تو کپڑا ہٹا کے غور نال ویندا ہے، مور نبوت دی زیارت کیتی، نالی انہیں چیخ ماری اور چیخ مار کے کہندا ویل لبنی اسرائیل۔ اللہ
اکبر ویل لبنی اسرائیل. اور آج اسرائیلی لٹے گئے نے، اسرائیلی برباد ہو گئے نے. قد خرجت منہ النبوۃ، انہاں وچوں نبوت نکل گئی ہے. وہ آخری نبی تے نہ مکیاں میں آ گیا ہے. مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی. تے سونا کفر دی رات مکان آیا، وچ بحر زلالت ڈب دیانو. باہوں پکڑ سونا بنے لاؤن آیا، راہوں بھلیا جادیاں رائیانو. تے گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا. مینوں دیو مبارکہ اج لوکو، او میرے ستڑے لیکھ جگاؤن آیا. اللہ سنو کی کہہ رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایمان والے تے میں احسان کیتا ہے، اہو جا مرشد، اہو جا راہبر، مقتدا، پیشوا اور ساری کائنات نالوں افضل میں انہوں معلم یعنی معلم انسانیت عطا فرمایا ہے. اے میرا سب تو وڈا احسان. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش تو 7 سال پہلا دا ایک عاشق، 700 سال اج دا عاشق نہیں. آپ دی ولادت با سعادت تو 700 سال پہلا آپ دا دیوانہ اور پروانہ، جس نے سب تو پہلے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اتے یمنی چادرہ اور چمڑے دا غلاف چڑھایا ہے. اس دا نام ابو کرب اسعد ہمیر قبیلے دا یہ بندہ ہے، جس نے سعادت ملی ہے کہ سب تو پہلا غلاف کعبہ اس نے تیار کیتا ہے. اور اتنا پروانہ ہے حضور دا، اتنا اشتیاق رکھتا ہے آپ دی ملاقات دا، انتظار کردیاں زندگی گزر گئی کہ شاید وہ سونے دا ظہور میری زندگی دے اندر ہو جائے اور میں شرف زیارت حاصل کر سکا، مگر نصیب نہ ہویا. آؤ ذرا اس دے جذبات احساسات نو میں پیش کرنا چاہنا. ابو کرب اسد ہمری کی کہندہ ہے؟ اللہ اکبر. کہندہ ہے میں گواہی دینا اس پیغمبر دی جو اس خدا دا بھیجیا ہویا اور مبعوث ہوئے گا، جو خدا روحاں دا خالق ہے. اللہ اکبر. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. کس کی؟ رسول من اللہ وبار النسمی. اور پھر کہتا ہے لو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن امی. کاش میری عمر اتنی لمبی ہو جائے میں سونے نو ویکھ لواں تے میں او دا وزیر بن جاواں، میں او دا چاچے دا پتر بن کے وکھاواں، میں او دے دستو بازو بن جاواں. اتنا اشتیاق رکھتا ہے. جس رات اللہ دے رسول پیدا ہوئے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش نو 570 سال گزر چکے نے. 71ویں سال دا چوتھا مہینہ اور اس دی 22 تاریخ ہے، دن دوشنبے دا سوموار دا ہے. اللہ اکبر. اس وقت
جدو پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری پیدائش تو پہلے میریاں بشارتاں اور پیشگوئیاں ہو چکی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جس طرح حمل دا زمانہ عورتاں واسطے کرب، اضطرار اور بے چینی دا زمانہ ہوندا ہے، ٹیساں اٹھ دیاں نے اور اضطراب ہوتا پوری طبیعت دے اندر۔ سیدہ آمنہ کہہ دیا نے جدو میرے بطن مبارک دے اندر، جدو میرے رحم مبارک دے اندر سونے نے شفٹ فرمایا ہے، اللہ اکبر، میری طبیعت دے اندر عجیب نشاط اور فرحت آ گئی، ہمیشہ خوش رہنا، سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ سچیاں دا سچا آ رہا ہے نا، خواب بھی سچے۔ اور آپ یہ بھی فرما دیا نے میرے جسم وچوں ایک نور نکلیا جس رات سونا پیدا ہویا ہے، میرے جسم وچوں ایک نور نکلیا ہے، اور اس نور نالے نہیں کہ میری کوٹھڑی روشن ہو گئی ہے یا مکہ شہر روشن ہو گیا ہے، فرما دیا نے میں اس روشنی دے اندر عیسائیت دے مرکز، شام دے شہر، مدائن دے محلات اپنیاں اکھاں نال ویکھے۔ یہ ٹیکنالوجی دا زمانہ نہیں، یہ میڈیا دا دور نہیں، یہ نیٹ دا زمانہ نہیں، یہ فیس بک دا دور نہیں، بڑا پسماندہ دور ہے، مگر اتنے قدرت دا نیٹ ورک کم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی نے ایک روایت نقل کیتی ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنہ قدرتی ہوئے ہے، مگر علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد دے اندر فرمایا ہے یہ دی کوئی اصل نہیں، کیونکہ اس دی تائید دے اندر کوئی حدیث یا روایت نہیں ملتی۔ اور جس رات آپ پیدا ہوئے دنیا دے اندر آپ دی نبوت دے اسبات تصدیق کچھ عجیب واقعات رونما ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے مینو خواب دے اندر اللہ نے فرمایا یہ جڑا پیدا ہونے والا نا بچہ یہ مولود بڑا مسعود ہے، بڑا محمود ہے، میرا محبوب ہے۔ آمنہ جس وقت پیدا ہوئے تو اے لفظ پڑھنے نے، کیڑے لفظ نے؟ حق باہو بے شک باہو، بہاول حق بیڑا تک نہیں۔ اے آمنہ تو اے پڑھنا ہے اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں اس ایک رب دی پناہ میں چینو دینی ہاں، ہر حاسد دے حسد دے شرطوں محفوظ کرن واسطے اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد۔ پھر سیدہ آمنہ فرما دیا نے ہاکذا قد حملت ام الحبیب بہی لیس فی حملها کرب ولا ضرر۔ شاعر کہتا ہے کسی قسم دی کوئی اذیت اور تکلیف سیدہ آمنہ دے جسم دے اندر نہیں، کیونکہ آپ ام الحبیب نے، حبیب اللہ دی والدہ، آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوئے، ولادت با سعادت ہوئی، اور اس رات انقلاب عالم کی نے، انقلابات عالم، دنیا دی سپر حکومت فارس دی حکومت ہے جس دا بادشاہ کسرا لقب رکھتا ہے۔ اس رات کسرا بادشاہ نوشیرواں دا محل جو ہے اس دے اندر زلزلہ آیا، اتنے شدید جھٹکے آئے کہ اس دے محل دے 14 کنگرے گر گئے۔ کہتے نے اے محل
انہیں 23 سال دی مدت خرچ کیتی، کثیر مال خرچ کیتا اور پھر یہ محل بنایا۔ دنیا دیاں عالی شان عمارتاں وچوں یہ عمارت گنی جاندی سی، عجائبات عالم وچوں۔ اس دے 22 کنگرے سن، 22 وچوں کنے کنگرے گرے؟ 14۔ بادشاہ بڑا پریشان، صبح ہنگامی اجلاس بلایا، اراکین سلطنت، وزراء، مشیران کرام سارے آ گئے، دربار لگایا، کہنے لگا اے بھائی میں منظر دیکھے میرے محل دے اندر شدید زلزلہ آیا ہے، اتنے جھٹکے نے کہ 14 گنبد گر گئے نے میرے محل دے، مینوں دسو کی وجہ ہے؟ اجے دے بارے کوئی بولیا نہیں۔ ایک شخص آیا ہے، اس دا نام ہے موبزان۔ کیا نام ہے؟ موبزان۔ اے سب تو بڑے آتش کدہ دا مجاور ہے۔ انہیں آ کے خبر دیتی جناب ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ کی ہویا ہے؟ وہ جی آتش کدے دی آگ یک دم بجھ گئی ہے، ٹھنڈی پہ گئی۔ کہندے نے تاریخ نویسہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بنی ساسان دا سی، گستاشپ نام ہے اس دا۔ اس نے آتش کدہ تعمیر کیتا سی کیونکہ انہیں مجوسی مذہب اختیار کر لیا، مجوسیت دا دین اختیار کیتا اور انہیں آتش کدہ تعمیر کیتا سی۔ ایدہ طریقہ کار کی سی، رات نو اگ جلانی شروع کیتی جاندی اور خوشبودار لکڑیاں جلائیاں جاندیاں۔ سندل جڑا تولیاں ماشیاں میں جو بکدا ہے، لیکن بادشاہاں دے اللہ تلالے ملاحظہ کرو، اے بادشاہاں دیاں حرکتاں نے نا، غریب نو تے سیب نہیں لبدا تے امیراں دے گھوڑے سیب کھاندے نے، ٹھیک ہے؟ وہ اینا بادشاہاں نو تے پاکستان دا پانی راس نہیں آندا۔ ساڑھے وزیر اعظم واسطے پنڈی توری لاہوروں منگوائی جاندی سی۔ جی اللہ اکبر۔ اے دیکھو سندل دی لکڑی اتنی مہنگی ترین جلائی جاندی ہے، اور پھر اس تو بعد عام لکڑیاں جلائیاں جاندیاں نے، پھر آتش کدے دے سامنے سجدہ ریزیاں ہوندیاں نے۔ یہ جڑی اگ ہے نا، یہ ساڈی نفع نقصان دی مالک ہے، سارے اختیارات دے کول نے، ساڈی معبود ہے، ساڈا ہے رب ہے، ساڈا ہے خدا ہے، سب کچھ دے اختیارات دے اندر۔ اللہ کی فرما رہے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ اور تسی ویندے نہیں اے اگ آپ تے نہیں بنی، اینو اساں بنایا ہے۔ تساں بنایا تے دسو، جیڑا کسے دا بنیا ہوئے او محتاج اللہ دا ہوندا ہے، جیڑا کسے دا بنیا ہوئے اے ہر شے کدی بنی ہوئی ہے، اللہ دی بنی ہوئی ہے۔ اے مجوسی کہندے نے اگ دا اینا اختیار ہے، ساڈا سب کچھ دے ہاتھ وچ ہے۔ اور ویکھو اے اگ بجھ گئی، مشرق دی مت ماری گئی۔ اور کی ہویا ہے آتش کدے نو، اے بجھ کیوں گیا ہے؟ دربار لگا ہویا ہے، نالی و مجاور سب تو بڑے آتش کدے دا جس دا نام موبزان ہے۔ انہیں کیا ہے بادشاہ سرکار میں نو راتی ایک بڑا عجیب خواب آیا ہے۔ اور نوشیروان نے پوچھے آؤ کیڑا خواب ہے؟ کہندا جناب راتی میں خواب جو ویکھیا ہے عربی اونٹ تے گھوڑے دجلہ پار کر کے عجم دے شہراں وچ داخل ہو گئے نے۔
اجے گل کر رہا ہے تے کتوں ہور بندہ آ گیا ہے، انہیں خط دیتا ہے بادشاہ نو، جناب میں ایلیا دے گورنر دا قاصداں، او دا فرشتہ داواں۔ اس خط دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ بحیرہ ساوا دا پانی سک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ مزید حیران۔ میں ذرا یہ دسنا چاہنا کہ بحیرہ ساوا کی ہے، بحیرہ کہنے نے چھوٹے سمندر، اس میں تصغیر ہے نا۔ ایران دا شہر ہمدان جو ہے اس دے قریب ایک چھوٹا شہر ہے ساوا، اس دے قریب یعنی اتنی بڑی جھیل بنائی گئی ہے کہ 6 فرسخ لمبائی ہے اور 6 فرسخ چوڑائی ہے۔ فرسخ عربی دا ایک پیمانہ ہے زمین دی طوالت ناپن دا، فرسخ فارسی دے اندر اس نو فرسنگ کیا جاندہ ہے اور عربی دے اندر فرسخ کیا جاندہ ہے، ساڑی زبان جو انہوں میل کہی دیں۔ ساڑھے جڑے پرانے میل نے نا، جانتے ہو نا تسی دوست احباب، کلومیٹر تے تھوڑے دنوں تو چلے نے، پرانے جڑے میل سن وہ اگر 3 شامل کیتے جانتے ایک فرسخ بنتا سی، تو 6 فرسخ یعنی 18 میل لمبی جھیل اور 18 میل ہی چوڑی جھیل ہے۔ یہ 4 چفیرے آتش کدے اور گرجے بنائے گئے نے، اور ایران دا یہ سیاحتی مقام ہے۔ ایران دا پہلا نام تو فارس ہے، اور رضا شاہ پہلوی نے اس دا نام چونکہ آرین قبائل حکومت تے قابض نے تو آرین دی نسبت نال اس دا نام 1929 دے اندر ایران رکھا گیا ہے، اور اے جننے آرائی نے اے آرین نے، انہوں نے کوئی نہیں پتا۔ کوئی آدھا میں جی میں آرائی ہاں، کوئی آدھا جی گاجر مولیاں بیجن والے ہاں، اور بھائی آرین قبائل نال تہاڈا تعلق ہے تاں تانوں آرائی کیا جاندا ہے۔ تو شہر ساوا تو یہ چند میل دی مسافت تے ہے، لوگ سیاحت واسطے سیر واسطے ساوا دے مقام تے آندے نے، اور یہ دے چاروں طرف مارکیٹاں دکاناں سیاحاں واسطے خرد و نوش دیاں چیزاں میسر نے، آتش کدے نے، عبادت خانے مجوسیاں دے اور گرجا گھر نے، تاکہ آن والیاں نو عیسائیت دی اور مجوسیت دی تبلیغ کیتی جائے، انہاں نو دعوت دیتی جائے۔ اے بحیرہ ساوا جو ہے اس رات خشک ہو گیا ہے جس رات میرے آقا دی پیدائش ہوئی۔ پھر ایک قاصد آیا، جناب میں شام تو آیا، ایک اور بحیرہ سی، بحیرہ تبریہ، انہوں نے کہا جی وہ دا پانی مک گیا ہے، روانی ختم ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران سرگردان ہے۔ آتش کدے دے مجاور نے جدو خواب سنایا تو بادشاہ مزید پریشان ہو گیا، کہنے لگا تیری تعبیر دے بارے کی؟ مجاور کہندا ہے پٹ صاحب سرانا لیا دے، مجاور کہندا ہے کہ جناب میرا تو خیال ہے کہ عرب دے اندر کوئی بڑا واقعہ رونما ہون والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بالآخر ایک شخص نے کیا جناب ایلیا دے اندر بہت بڑے ایک عالم دین نے اتھے بندہ بھیجیا جائے تے پوچھا جائے سارے واقعات اور اے خواب سنا کے کہ جناب یہ کی ہویا ہے۔ عبد المسیح غسانی نام دا ایک بندہ کھڑا ہویا، کہندے نے دی عمر اس وقت 150 سال سی۔ یہ کہنے لگا کہ شام دے شہر جابیہ دے اندر میرے ماموں رہندے نے، بہت بڑے عالم نے۔ یہ ماموں کیویں دے نے، یہ بھی گل بڑی عجیب ہے۔ صرف پورے جسم دے اندر سر دی کھوپڑی تو علاوہ پورے جسم میں کوئی ہڈی نہیں، اور اس دا نام ستی ہے، ستی، اور چہرہ سینے تے لگا ہے، گردن کوئی نہیں۔
اے عبد المسیح نو بادشاہ نے بھیجیا جلدی جا اے سارے واقعات سنا کے پتہ کر کے آ اے سارے انقلابات کیوں ہو رہے۔ عبد المسیح غسانی اپنے ماموں دے پاس پہنچیا۔ ماموں صاحب دی ایک کیفیت ہے کہ وہ گل نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اس وقت وہ دی عمر 300 سال سی، جدوں غصہ ہوندا سی ادو گل کر سکتا سی، یا پھر دوسرا طریقہ او دے نال گفتگو دا یہ ہے کہ انہوں زور نال ہلایا جاندا، پھر او دا جسم پھلنا شروع ہو جاندا، پھر وہ اٹھ کے بیٹھدا، چند کڑیاں واسطے کچھ باتاں کر لیتا۔ یہ چند لوگوں نال لے کے عبد المسیح پہنچیا، کہنے لگا یمن دا سردار کچھ سندا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے زور نال ہلایا ستی نو، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا قبر دے قریب ہو گیا میں تے ہن تو آیا، مینوں پتہ ہے تو جو خبر لے کے آئے جو پوچھن آئے، تینوں بادشاہ ایران نے کلیا شاہ فارس نے اس واسطے کہ تسی پوچھنا چاہتے ہو محل دے 14 کنگرے کیوں گرے، بحیرہ ساوا کیوں خشک ہویا، بحیرہ تبریہ دے پانی دی روانی کیوں موقوف ہو گئی، آتش کدہ کیوں بجھیا۔ یاد رکھو وہ آخری نبی دا ظہور ہون والا ہے، ہو چکے ہے، میں دیکھ رہا ستی کہندا ہے میں جو دیکھ رہا سن لو، مجاور موبزان دے خواب دی تعبیر ہے کہ نہ ہن فارس دے اندر بابل اچ بادشاہ نو پناہ ملے گی، نہ میں شام دا شہری رواں گا۔ قرآن دی تلاوت کثرت نال ہونی شروع ہو جائے گی، وہ آخری پیغمبر آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آن گے اور پوری دنیا تے اتے چھا جان گے، عرب کیا عجم بھی انہاں دا ہوئے گا، جنگاں کرن گے، جہاد کرن گے، عورتاں اور بچے گرفتار کرن گے، اور یاد رکھنا کہ پھر اسلام دا پرچم پوری دنیا تے لہرا جائے گا۔ ایک کہندا جناب وہ 14 کنگرے جو گرے نے، اس نے کیا یہ دی تعبیر یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دے ہن مزید 14 بادشاہ ہون گے، 15واں نہیں ہوئے گا۔ یہ واپس آیا، شہنشاہ ایران نو ساری بات سنائی، شاہ ایران کہندا ہے سمجھ نہیں آؤندی، ایک پاسے وہ کہہ رہا ہے اس نبی دا ظہور ہو گیا ہے، دوسرے پاسے 14 کنگرے دی تعبیر یہ ہے کہ 14 بادشاہ ہون گے۔ 14 بادشاہ واسطے لمبا زمانہ چاہیے، لیکن اس نے پتہ نہیں سی کہ خدائی پروگرام کی نے 4 سال دے اندر تھوڑی جی مدت 10 بادشاہ، کچھ قتل ہو گئے کچھ معزول ہو گئے، باقی کنے رہ گئے 4۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آخری بادشاہ یزدگرد جو اپنی جان بچان واسطے ملیا میں جکرہ میں چھپدا پھردا سی، کسرا قتل ہو گیا بالآخر، اور پتہ دینا 40 صندوق نوادرات دے فاروقی عہد وچ مدینے پہنچے، کسرا دا تاج سونے دے کنگن، زرنگار شاہی لباس، اور اس دا او شاہی قالین جس تے بیٹھ کے عمراء سلاطین شراب نوشی کرتے سن، ہیرے جواہرات، یہ سارے پہنچے مدینے۔ وہ عربی لوگ جڑے بیچارے چھپڑیاں دا پانی پین والے، اونٹ چران والے، انہاں تے کدی زندگی پارے چیزاں نہیں سن ویکھیاں، ویکھ کے حیران ہوندے نے مسجد نبوی دے سین دے اندر ساریاں چیزاں رکھی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق نو خیال آیا
کسرا جڈا کوئی جوان لمبا تڑنگا بندہ مینوں کوئی نظر آوے میں ایک باری شاہی لباس پہنا کے کنگن تاج دے سر تے رکھ کے میں ویکھاں تے صحیح کسرا دی شان کیسی سی مجلس نظر دوڑائی سراقہ بن جوسم نظر آیا سراقہ ادھر آؤ اے شاہی لباس پہنو کسرا دا اے کنگن پہنو سر تے تاج رکھو تخت تے بہ کے مینوں وکھاؤ نا میں ذرا کسرا دی شان ویکھنی چاہنا جدی عظمت اللہ نے خاک وچ ملا دی اللہ اکبر وہ شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ اس کا کافی ہے بڑھانے میں گھٹانے میں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پہ وہ دنیا کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سراقہ لباس پہن کے کنگن پہن کے سر تے تاج رکھ کے تخت تے بیٹھے اور روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تینوں خوش ہونا چاہیے سی دنیا دا بڑا کرو فر والا متکبر اور مغرور بادشاہ جس دی عزت اللہ نے خاک وچ ملا دیتی اللہ نے اس مقام تے اسلام دا پرچم لہرا دیتا ہے سانو فتح عطا فرمائیے آج اس دا تاج تو پہنے ہیں کنگن تو پہنے نے شاہی لباس تو پہنے ہیں او دے تخت تے بیٹھے ہیں تینوں خوش ہونا چاہیے سی رو کیوں رہے ہیں سراقہ بن مالک کی کہندا ہے اے امیر المومنین تو انو پتہ نہیں جس رات میرے نبی سونے نے ہجرت کی تیزی 1000 اونٹ دے انعام دے لالچ میں انہاں دا پچھا کیتا سی تیز ترار گھوڑا لے کے جدوں میں قریب پہنچیا اس وقت انہاں دعا کی تھی میرا گھوڑا زمین وچ دس گیا سی میں التجا کی تھی میں درخواست کی تھی جناب دعا کرو زمین چھڑ دے وے میں وعدہ کرنا وا نہ میں آپ تواڈے پیچھے آواں گا نہ تواڈی خبر ہی کسے نوں دیاں گا اللہ اکبر آپ نے دعا فرمائی زمین نے چھڑ دیتا سراقہ مڑن لگا ہے کہندا جناب مینوں یقین ہو گیا ہے ایک دن پورے عرب تے تہاڈا غلبہ ہوے گا لیکن مینوں امان چاہیے مینوں ایتھے 2 لفظ لکھ دیو جدوں تہاڈا غلبہ ہو جائے مینوں امان ہوے گی فرمایا ابو بکر لکھ دیو اے چمڑے دا ایک ٹکڑا لے کے اس تے لکھ دیتا انہیں محفوظ کر لیا ہے اور پھر جان لگا ہے فرمایا سراقہ گل سن کے جانا آج تے ساڑھے پردیسیاں دا تو پچھا کر رہے ہیں دنیا دے لالچ پچھے یاد رکھی آج اسلام غریب الدیار ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا دی سب تو بڑی سلطنت دا فرما روا کسرا اس دے کنگن تیرے ہاتھ وچ ہون گے سراقہ کہندا ہے تانوں لکن نوں تھاں نہیں پی لبدی دنیا دی ایڈی سپر حکومت دا بادشاہ شہنشاہ عالم او دے کنگن میرے دے بدو دے ہاتھ وچ عقل نہیں مندی انہاں کہ عقل مننے یا نہ مننے میرا رب تینوں وکھا دے گا کہندے نہیں سراقہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا قریب المرگ لوکاں کیا انہیں نہیں بچنا وہ کہندا نہیں میں نہیں مرنا جنی دیر تک میں کنگن نہ پہن لوں اللہ اکبر اے سراقہ آج شاہی لباس پہن کے رو رہا ہے کہندا اس وقت نو یاد کر رہا جدوں اے بات میرا ذہن تسلیم نہیں سی کر اللہ نے پوری کر کے دکھا دی تھی دنیا دی عظیم سلطنت تخت و تاراج ہو گئی نا یتیم مکہ دے دین دا جھنڈا لہرا گیا اسلام غالب آ گیا اللہ اکبر آج بھی ہو
گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی ذرا مسلمان بن کے تے بخائی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا پیدا ہوئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے او جمیاں، میں صدقے او جمیاں، جنہیں جم دے آئی نہ ڈٹھا ہے سر اتے بابل دسایا، یتیم آیا جگتے جہانا دہادی، جنوں باپ نے اپنی گودی نہ پایا، نہ کچھڑے اٹھا کے بازاراں چگانا دے اندر کھڈایا، نہ گل نال لایا، نہ چومیا نہ چٹیا کسے وانگ پتراں، اے صدر رہی میرے سرور نو باقی، نہ ابا جی کہہ کے او چبڑے، خدا والوں وجی محبت دیتا کی، جدے جمن اتے نہ وجہ سوا جے، میں قربان جگاں دا سردار جمیاں، اکھاں تر لئی پھرن چاچے تائے، ساڈے بھائی دا اج دلدار جمیاں، ہندا جیمدا عبداللہ، ہندا جیمدا لکھاں خوشیاں منان دے، کرن کی غماندہ ہے انبار جمیاں، کسے نو پتا کی تے کی غیب جان، اے مایا مناندا کلے ٹھار جمیاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ بچوں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہوں نے زندگی دے اندر جبریل لسٹ لیا کہ اللہ والوں جنت دی بشارت سنائیے کہ 10 جنتی نے۔ عبد الرحمن بن عوف دی والدہ حضرت شفا اس وقت پیدائش کروا رہی ہیں، اور سیدہ آمنہ دے پاس مائی ام ایمن جو کہ آپ دی بڑی ہی محسنہ ہے، ماں دی جگہ تے ہے کہ حضور فرمایا کرتے امی بعد امی، اے آپ نو باپ دی طرفوں جو وراثت ملی ہے وہ دے وچ مائی ام ایمن بھی ہے۔ انہاں دا اصلی نام تو برکت ہے، یہ بھی موجود نے، اور ایک لونڈی ابو لہب، حضور دے چچا ابو لہب دی لونڈی سویبہ، عام لوگ صوبیہ لوبیا غلط نام رکھ دینے، تلفظ غلط بول دینے، کنزہ لفظ ہے، اور عیسائیاں دے نام ناولاں جو پڑھ کے ٹی وی ڈرامیاں تو جی عیسائی لڑکیاں دے نام علیزہ ولیزہ پلیزہ رمشہ رکشہ سکوٹر پتہ نہیں کی کچھ، اے نام اور تواڈے کول اسلامی نام مک گئے نے، صحابیات ہزاراں، ازواج مطہرات، بنات رسول اور اسلامی دور دیاں عظیم خواتین، کیا تانوں نام پسند نہیں کہ تساں عیسائی عورتاں والے نام رکھنے شروع کر دیتے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب دی لونڈی ہے، اور اس نے مہینہ کھنڈ پہلے ہی سویبہ نو حضرت عبداللہ دے گھر بھیج دیتا ہے کہ میری بھابی آمنہ امید نال ہے، انہوں 100 کام ہوندا ہے، تو او تیری ریا کر۔ یہ کون پہ کرتا ہے؟ اور کسے ویلے پیڑے بندے کو بھی اللہ چنگا کام لے لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سویبہ نے بھی آپ نو دودھ پلایا،
اس وقت جدو حضور نو دودھ پلا رہی نے، انہاں دا اپنا بچہ بھی شیر خار ہے، دودھ پی رہا ہے، اس دا نام ہے حضرت مسروح۔ اے آپ دا رضائی پائیے، دودھ پائیے۔ دودھ پائی کیڑے کیڑے نے؟ ابو سلمہ بن اسد، اے بھی آپ دا رضائی پائیے تے پھپھی زاد بھی ہے، اور ابو سفیان جس دا اصل نام مغیرہ ہے، اے وہ ابو سفیان نہیں جو حضرت امیر معاویہ دے والد نے، اے ابو سفیان حضور دے چچا حارث بن عبد المطلب دا بیٹا ہے، نام اس دا مغیرہ ہے اور کنیت اس دی ابو سفیان ہے، اینج کہہ لو ابو سفیان ہاشمی، او ابو سفیان اموی، اے ابو سفیان ہاشمی ہے، حضور دا کزن، انہیں بھی سویبہ دا دودھ پیتا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھ رضائی پائی نے، دودھ پائی نے، رضاعت دا تعلق ہے۔ پیدا آپ ہوئے، سویبہ جا کے خوشخبری سنائی ابو لہب اپنے آقا نو، جناب توڑے مرحوم پائی عبداللہ دے کار اللہ پھر بوٹا لاتا ہے، پر کیا بات ہے، توڑے سارے ہاشمیاں دے اندر انہیں حسن و جمال والا بچہ میں نہیں بیکھیا۔ اللہ اکبر، وہ اینا خوشی چاہیا کہندہ جانی سویبہ ایڈی بڑی خوشخبری سنائیا، میں تینوں آزاد کیتا، لوڈی سی نا، آزاد ہو گئی، او آزاد ہو گئی، آپ آزاد نہ ہو سکیا۔ کئیاں نے روایت من کڑک پیش کی تھی کہ حضرت عباس نو ابو لہب خواب وچ ملیا اور سنا کی حال ہی، کہندہ کوئی حال نہیں، تھلے بھی آگے اتے بھی آگے، عذاب تا شکاراں، سوموار دا دن آؤں نے جس دن سونا جمعیا جی، اس دن میرے عذاب وچ کچھ کمی ہوندی ہے تے اے عمری جس نال میں سویبہ نو اشارہ کیتا سی نا آزادی دا، اے عمری اے عذاب تو محفوظ رہندی ہے تے میں نو چوس دا رہنا، لیکن قرآن صاف کہندہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، یدا دونوں ہاتھ کس کے؟ ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا وہ۔ ہاتھی جدو نارے دے انگلی کتھے رہ گئی؟ ایسا جی کئی ہزار سال زمین تو اسمان دے بڑھن تو انہیں ہزار سال پہلا نہ زمین سی نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ وہ تھا، نہ یہ تھا، پتہ نہیں مولوی کتھوں گلہ کٹ کے لے ہوئے۔ اس وقت نبی کا نور کتب تارے میں تھا، اور خدا کہندہ پہ ہے، سورت ملک اٹھا کے دیکھو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ستاروں کو کیوں تخلیق کیا، کیوں پیدا کیا؟ اس آسمان دنیا کو زینت دینے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہن کوئی بندہ اے گل آکھے کہ مسلم مسجد دیاں جے دیواراں نہیں سن بنیاں، کھڑکی کوئی نہیں سی جناب، وڈا گیٹ بھی کوئی نہیں سی، اے دے تھم بھی کوئی نہیں سن، تے دا لینٹر پہلا موجود سی، مان لو جی؟ دیکھو نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، پھر ستارے بنائے۔ عقل دی گولی کھاؤ، عقل دی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، میرے نبی کا نور تھا، مانتا ہوں میرے نبی نور ہیں اور افضل نور ہیں، لیکن نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ قل هو اللہ احد، کیا معنی؟ وہ ایک ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی فریق نہیں، کوئی فرید نہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر نور من نور اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر بھی عیسیٰ بھی، اور ہم نے کہہ دیا کہ نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں صمد ہوں، احد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں۔ خدا کی بات پر یقین نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، یعنی وہ اللہ لم یکن شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا۔ تو یہ باطل اور فاسد عقیدے ہیں۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھو اور اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے کہ فوت نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے تو عمر 63 سال کیوں ہے جی؟ کوئی کہتا ہے غیب دان ہے، غیب دان ہے، تو پھر وہی 18 دن کیوں رکی رہی؟ کوئی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر ہر جگہ موجود ہیں پھر کچھ آیات قرآن کی مکی کیوں ہیں، کچھ مدنی کیوں ہیں؟ کیا جب معراج کی رات ہفت افلاک پر پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر خدا کی ذات تک پہنچے، انوار الہی، تجلیات الہی کا فیضان حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو کیا زمین پر تھے؟ بولو۔ جب مکہ سے ہجرت فرما کر ابو بکر صدیق کی معیت میں مدینہ پہنچے، کیا آپ اس وقت مکہ میں تھے؟ بولو۔ جب 3 راتیں غارِ ثور کو میزبانی کا اللہ نے شرف عطا کیا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے، جلوہ افروز رہے، کیا اس وقت مکہ میں یا مدینہ میں تھے؟ اللہ اکبر۔ لو جی یہ انگلی چوسدا ہے، اللہ آندا میں ہاتھی نہیں رہن دیتا، تو انگلی لئی پھرنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عبد المطلب جو سردار عرب ہیں، ان کو خبر دی گئی جناب تواڈے مرحوم عبداللہ دے گھر بیٹا ہوا ہے، آپ چائیں چائیں خوشی خوشی دوڑ دے آئے۔ آمنہ نے میرے وخاتے سے نہیں، میرے عبداللہ دی نشانی کیسی ہے؟ کپڑے لپیٹے نے میرے مصطفیٰ، اور آپ دے دادے دی طرف بڑھایا، چہرہ انور تو کپڑا اٹھایا، کلیجہ تھام کر بیٹھو نقاب اٹھنے والا ہے۔ چہرہ انور نو دیکھیا، آمنہ تینو مبارک ہوئے، میرے جننے پوتے ہون تک ہوئے نے، اے دے ورگا سونا ہاشمیہ چ کوئی نہیں۔ اللہ کے عبد المطلب کیڑیاں گلا کرنا ہے، تو ہاشمیہ نہیں کرنا، میں کہنا ساری کائنات چ کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دربار رسالت دے نامور شاعر کہندے نے سونیا حسین بڑے، نازنین بڑے، دل نشین بڑے، محجبین بڑے، مگر تیرے ورگا سونا میری آنکھاں نے نہیں ویکھیا، تے نہ کسے ماں نے ہی ہو جیا جڑے۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے سونا مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کہریاں،
کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کمائیں انصاف نہیں اور چن دا تے چہرے صاف نہیں چن نو تے پوچھ دے کونیاں اور سورج دی نیویں تونیاں چن نو تے پوچھ دے کونیاں اور سورج دی نیویں تونیاں ایتھے یوسفاں دی والی ایتھے یوسفاں دی والی کوئی اچھی لیندہ سانی ایک وار جس نے تکیا اور مڑ کے نہیں اٹھ سکیا پیا مچھلی وانگو تڑف دا اور چلیا نمبارک چڑف دا اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو اور جس ڈٹھائی میرے لال نو وآخر دعوانا ان الحمدللہ